یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ رحمت حق ہے جو کہ گھوڑے کی صورت میں پہنچا ہے۔ اور ان دشوار گزار منزلوں میں پیدل چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے، جو کہ بہت دشوار ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے۔ ان کے حق میں تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اور آج کے بعد سے وہ لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ دیکھا تم نے تمہارا وہاں جانا کیسا بابرکت ثابت ہوا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت محتاط رہنا، ممکن ہے کسی بھی لمحے ہم سرزمین عطاب میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر تم دنیا میں چلا کرتے تھے۔ گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لو اور خدا کا نام لے کر سیدھے چلتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر میں تمہاری نجات کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گدھے اور گائے کہاں سے آئے؟ کون ہے؟ ہم اس زمین سے اس زمین شہوت پر پہنچے ہیں، اور یہ سب شکم پرور اور تن پرور لوگ ہیں جو اپنے مال حلال سے اپنے شکموں کو پر کرتے تھے، اور سوائے پیٹ پوجا کے دوسری فکر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ گدھے، گائے اور بھیڑ کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ وہ جو الٹے ہاتھ کی طرف خنزیر اور ریچھ کی شکل میں ہیں، وہ ہیں جو اپنی تن پروری کے سلسلے میں بہت بے باک تھے، اور مال حلال و حرام میں اپنے اور دوسروں کے مال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اسی لیے سخت عذاب کی زد میں ہیں۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا میں جو غذا اپنے گھر میں لاتے تھے اس میں بہت محتاط تھے، تاکہ لقمہ حرام شامل نہ ہو جائے، اور کھانا کھاتے وقت بھی پیٹ پوجا کی فکر میں نہیں رہا کرتے تھے، لہذا بہت آسانی سے اس سرزمین سے گزر گئے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو ایک طویل عرصہ اس زمین شہوت میں گزرنا پڑتا۔ یہ لوگ غیبت سننے والے ہیں، جن کے منہ اور کانوں سے اکثر آگ برستی ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس گھاٹی میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہمیشہ عیب جوئی اور تانا گوئی میں مشغول رہتے، اور چشم ابرو کی جنبش سے اشارے بازی کیا کرتے تھے۔ اے کاش میں جانتا ہی نہیں میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت نے فیصلہ ہی کر دیا ہوتا، وائے وائے میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، یہ پیپ ہم گناہگاروں کی غذا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ملتا، چاہے جتنی بھی یہ پیپ گندگی و غلاظت کھا لیں پھر بھی بھوکے ہیں وہ میرے خدا۔